ہوتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ ادھر نبض حیات خط، ادھر سانس پر۔ میں نے کہا جناب یہ قرآن کو حفظ کیے ہوئے اسی کو ذرا بسم اللہ پڑھ کے سنائیں۔ اب مولانا کیسی بات نہیں کر رہے ہیں آپ، مرنے کے بعد میں بولتا ہے۔ ارے کہاں بیٹھا میں مرنے کے بعد میں بولتا، میں کیوں نہیں بولتے؟ انہوں نے قرآن حفظ کیا کہ نہیں بولے؟ میں کوئی حدیث سنا میں مرنے کے بعد نہیں بولتا۔ یہ بات اتنا ساری محنت کی ہے، بولتا ہے نہیں بولے گا نہیں، کیوں نہیں بولے گا؟ کیونکہ حفظ کیا ہوا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، حسین حافظ نہیں ہے۔ ارے کہاں بیٹھے آپ بھائی؟ حسین حافظ نہیں ہے، حسین ہے محافظ۔ محافظ کی ذمہ داری ہے کہ جسم کربلا میں رہے، سر لوگ کے سینہ میں رہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان مرنے کے بعد نہیں بولتا۔ یہ زہرا کا لال ہے کہ جو قتل ہونے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ لوگوں جس کو قرآن پر یقین نہیں تھا وہ آ کر کے دیکھے، بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو یقین نہیں تھا۔ آؤ میں بتا رہا ہوں کہ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، اور زندہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بولے۔ حسین لوگ کی سینہ پہ بول رہے ہیں۔ آؤ میں کرتا ہوں قرآن کی ترجمانی۔ حسین قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دوسری دلیل رسول اللہ نے حدیث میں فرمایا تھا، انی تارک فیکم الصفین کتاب اللہ وعطرتی واہل البیت، کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے لیکن یہاں کی تفسیر الٹی کر دی کہ رسول قرآن اور سنت چھوڑ کے گئے۔ جی رسول نے کہا کہ ہمیں دو چیزیں چھوڑنا، ایک قرآن، ایک اہل بیت، یہ جدا نہیں ہوں گے۔ ارے کہاں بیٹھا مجمع ہے؟ یہ جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں مجھ سے آ کے ملاقات کریں گے۔ کہاں بیٹھے؟ دونوں مجھ سے آ کر کے ملاقات کریں گے۔ نہیں یقین ہوا حدیث میں، حسین نے لوگ کے سینہ پہ قرآن پڑھ کے بتایا کہ نہ حسین قرآن سے الگ ہے، ارے کہاں بیٹھے اب، نہ قرآن حسین سے الگ ہے۔ تیسری علت میرے مولا حسین کی لوگ کے سینہ پہ قرآن پڑھتے جو علماء نے بیان کی۔ تیسری علت اور سبب یہ تھا حسین کا قرآن پڑھنے کا مقصد اس لیے کہ حسین کی بہن کے سر سے چادر چیر لی گئی تھی۔ بہنوں کے سر سے چادر چیر گئی۔ بازار کوفہ آیا، حسین نے تلاوت قرآن شروع کر دی۔